یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر انسان آباد تو ہو چکے تھے مگر ہدایت سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ لوگ طاقتور تھے، قد آور تھے، مضبوط جسموں والے تھے، مگر ان کے دلوں میں غرور بس چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا اور نیک لوگوں کی یاد میں بنائے گئے مجسموں کو آہستہ آہستہ پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں یہ صرف احترام تھا، پھر عقیدت بنی اور آخرکار عبادت بن گئی۔ انسانوں کی زندگی میں ظلم بڑھنے لگا۔ طاقتور کمزوروں کو دباتے، مالدار غریبوں کا مذاق اڑاتے اور ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند تھی عام ہوتی چلی گئی۔ ایسے ماحول میں اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک نبی کو منتخب کیا جن کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک سادہ، نرم مزاج اور صبر کرنے والے انسان تھے۔ وہ نہ کسی تخت کے مالک تھے نہ کسی لشکر کے، مگر ان کے پاس اللہ کا پیغام تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور انہیں اس انجام سے خبردار کریں جو نافرمانی کی صورت میں ان کا منتظر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے بات کرنا شروع کی۔ وہ انہیں سمجھاتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی تمہارا خالق ہے، یہی تمہیں رزق دیتا ہے اور یہی تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہ کہتے کہ اگر تم نے اس کی نافرمانی چھوڑ دی تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، لیکن قوم نوح نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ نوح بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوح کے ماننے والے تو صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن کے وقت بازاروں میں جاتے، لوگوں کے گھروں تک پہنچتے اور ہر جگہ ایک ہی پیغام دہراتے۔ جب دن میں کوئی نہ سنتا تو وہ رات کے وقت بھی لوگوں کو سمجھاتے۔ سال گزرتے گئے، دہائیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ صدیاں گزر گئیں، مگر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ 950 سال تک انہوں نے ایک ہی بات کہی، ایک ہی راستہ دکھایا اور ایک ہی سچ بیان کیا۔ اس طویل عرصے میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے اور وہ بھی وہی تھے جنہیں معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اکثریت نے غرور اور ضد کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے اور کہتے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت، ان کا قد و قامت اور ان کی تعداد انہیں ہر انجام سے بچا لے گی۔ آخرکار اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ قوم اب ایمان نہیں لائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ یہ کشتی ایک کھلے میدان میں بنائی جا رہی تھی جہاں پانی کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے تو ہنستے اور کہتے کہ یہ کیسا نبی ہے جو خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وقت آتا گیا اور کشتی مکمل ہو گئی۔ پھر ایک دن زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے ایسی بارش ہوئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ پانی ہر طرف پھیلنے لگا، نالے دریا بن گئے اور دریا سمندر بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہی لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ جانوروں کے جوڑے بھی کشتی میں سوار کر لیے گئے۔ جب پانی تیزی سے بڑھنے لگا تو ہر چیز اس کی لپیٹ میں آتی چلی گئی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر بچ جائے گا، مگر پانی کی موجیں ہر چیز سے بلند ہو چکی تھیں۔ طوفان نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے وہ بھی پانی کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آخرکار زمین پر وہی لوگ باقی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ کچھ عرصے بعد پانی اترنے لگا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ زمین صاف ہو چکی تھی مگر وہ قوم باقی نہ رہی جس نے سچ کو جھٹلایا تھا۔ ایک نئی ابتدا ہوئی، ایک نئی نسل نے زمین پر قدم رکھا اور انسانوں کے لیے یہ واقعہ ایک بڑی نشانی بن گیا۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ طاقت، دولت اور غرور انسان کو نہیں بچا سکتے۔ جو لوگ سچ کو مان لیتے ہیں وہی آخرکار نجات پاتے ہیں، اور جو انکار پر قائم رہتے ہیں ان کا انجام عبرت بن جاتا ہے۔